نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم عورتوں سے صرف ان کے حسن و جمال کی وجہ سے شادی نہ کرو، کیونکہ حسن و جمال تو ختم ہونے والا ہے، اور نہ ہی صرف مالداری کی وجہ سے نکاح کرو، ممکن ہے یہ مالداری ان کو نافرمانی میں مبتلا کر دے، البتہ ان سے ان کے دینداری کی بنیاد پر شادی کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، درگزر کرنے اور معاف کر دینے سے اللہ تعالی بندے کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں، اور جو کوئی اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالی اسے رفعت و بلندی عطا فرماتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ گھاٹی سے ایک نوجوان نمودار ہوا۔ جب ہم نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک روایت میں ہے کہ ہم نے اس پر اپنی نگاہیں ڈالیں تو ہم نے یوں کہا، کاش یہ اپنی جوانی، نشاط اور اپنی قوت اللہ کے راستے میں خرچ کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری یہ بات سن لی، فرمایا، کیا اللہ کا راستہ صرف یہی ہے کہ آدمی شہید کر دیا جائے؟ جس نے اپنے والدین کے لیے دوڑ دھوپ کی وہ اللہ کے راستے میں ہے، جس نے اپنے اہل و عیال کے لیے کوشش کی وہ اللہ کے راستے میں ہے، جس نے اپنے نفس کے لیے اسے پاک کرنے کے لیے محنت کی وہ اللہ کے راستے میں ہے، اور جس نے دوسرے پر بڑھوتری حاصل کرنے کے لیے کوشش کی وہ شیطان کے راستے میں ہے، ایک روایت میں ہے کہ طاغوت کے راستے میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی نماز ان کے سروں سے ایک بالشت بھی بلند نہیں ہوتی، وہ آدمی جو لوگوں کا امام بن جائے حالانکہ وہ اسے ناپسند کرتے ہوں، وہ عورت جس کی رات اس حال میں گزرے کہ اس کا خاوند اس سے ناراض ہو، اور وہ 2 بھائی جو ایک دوسرے سے قطع تعلق کیے ہوئے ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جنازے میں شرکت کی پھر نماز جنازہ پڑھی تو اسے 1 کی رات کا ثواب ملتا ہے، اور جو دفن تک ساتھ رہا تو اسے 2 کی رات کا ثواب ملتا ہے۔ پوچھا گیا، 2 کی رات کتنے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 عظیم پہاڑوں کے برابر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، موجودہ اور آنے والی ہر قسم کی مصیبت میں دعا فائدہ دیتی ہے، لہٰذا اے اللہ کے بندو دعا کو لازم پکڑو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے انس، اچھی طرح وضو کیا کرو، اس سے تمہاری عمر میں اضافہ ہوگا، میرا جو بھی امتی تم سے ملے اسے سلام کیا کرو، تمہاری نیکیاں بڑھیں گی، گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کیا کرو، تمہارے گھر کی خیریت بڑھے گی، چاشت کی نماز پڑھتے رہو، کہ اس لیے کہ تم سے پہلے جو اللہ والے تھے ان کا بھی یہی طریقہ تھا، چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کی عزت کیا کرو، قیامت کے دن میرے ساتھیوں میں سے ہوگے۔